آیت نمبر 97 سے دیکھیں گے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 97 سے 100۔ ان کا عنوان ہے ماحول سے مصالحت کرنے کی بجائے ماحول تبدیل کر لو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کی خبر دی، اور وہ کیا ہے کہ مومن کی فطرت آزاد ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے ایک آزاد ماحول ملے۔ انسان کسی بھی عقیدے یا کسی بھی دین پر ہو، اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اظہار کو بالکل کھلم کھلا بیان کرے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیرونی حالات جو ہوتے ہیں وہ انسان کو اپنے عمل اور اپنے عقیدے اور اپنے دین کے اوپر عمل کرنے سے روک دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں پھر اللہ کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑنا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہجرت کیا ہے کہ غیر موافق فضا سے نکال کر موافق فضا میں اپنے آپ کو لے جانا۔ کسی بھی جگہ آپ ہوں اور آپ کو لگے کہ آپ اپنے دین پر صحیح طرح سے عمل نہیں کر پاتے، وہ کوئی ملک ہو سکتا ہے، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، کوئی ادارہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں دین یا دنیا کے نام پہ آپ مجبور کر دیے جاتے ہیں کہ اللہ کے دین سے مصالحت کر لیں، چاہے وہ آپ کی کوئی جاب ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی تعلیم ہو، ہر وہ چیز جو انسان کو خدا فراموش زندگی بسر کرنے پہ مجبور کرے، تو ایسی جگہ سے پھر نکل جانا، لیکن نیت صرف اللہ کی رضا ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہجرت کہتا ہے۔ اور یہی ہے وہ ہجرت جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم حبشہ ہجرت کی طرف اور مدینہ ہجرت کی طرف دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور کر لیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہجرت کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہجرت کر سکتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام لوگ جن کو ہجرت کرنے کے خوف نے ہجرت سے روکے رکھا ہے، ان آیات میں ایک بڑا خوبصورت اصول دے دیا، ایک موٹیویشن دیا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا وہ ضرور ہی بہت خیر پائے گا۔ انسان جگہوں کی محبت میں جیتا ہے، انسان محبتوں کے ساتھ اور اپنی جگہوں، اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو ایک اس قسم کی انسیت ہونے لگتی ہے کہ وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اس کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتا۔ ایسے تمام لوگ جب اللہ کے ذات کو اپنی زندگی میں سب سے اہم جگہ دیں گے تو پھر ان کو کوئی چیز اللہ کے راستے میں آنے سے نہیں رکے گی، اور وہ لوگ جو پھر ہماری توجہ کے منتظر ہوں اور وہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں نہیں نکل سکتے اور دعائیں مانگتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو آزاد ماحول میں آنکھ کھولے ہوئے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ صرف خبریں سن کے یا صرف ان کے حالات سے آگاہ ہو جانے سے بات نہیں بنتی، انسان کو عملی طور پہ کچھ ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسانیت کو دکھوں سے نکالا جا سکے۔ بعض دفعہ انسان جب اپنے ماحول کو ناموافق دیکھتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی ناموافق ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے دل تو میرا اداس ہے، جب آپ کا دل اداس ہوتا ہے تو آپ کو ہر جگہ اداسی دکھتی ہے، اور اس طرح انسان پھر اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس اسی طرح زندگی کے دن پورے کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اگر اس دنیا میں مکہ ہے کہ جہاں اللہ کی طرف بلانے والے کو پتھر پڑتے ہیں، تو اسی زمین کے اوپر ایک جگہ یثرب بھی ہے کہ جس کو مدینہ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے کہ جہاں اللہ کی دعوت دینے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان جہاں اللہ کے دین کا کام کھل کے کر سکے اس کو وہاں جانا چاہیے، اس بات کے خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر کے کہ وہاں بھی شاید مجھے پتھر ہی ملیں گے، کیونکہ اللہ کے راستے میں اگر پتھر مل بھی گئے تو کیا ہوا۔ ہم ہر طور پہ ہجرت کرتے ہیں، ہم مال کے لیے ہجرت کرتے ہیں، ہماری جاب چینج ہوتی ہے تو ہم ہجرت کرتے ہیں، ہم شادی کی وجہ سے ہجرت کر لیتے ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے عزیز و اقارب کی وجہ سے ہجرت کر لیتے ہیں، لیکن اصل ہجرت وہ ہے جو بندہ اللہ کے لیے کرے، کیونکہ اس کے بعد کے نتائج جو ہیں وہ یقینی ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جناح ان تقصروا من الصلاۃ، جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہے۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجہ بارش بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے دل ہار کر نہ بیٹھ رہو، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تمہاری طرح تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 101 سے 104۔ ان کا عنوان ہے موت کے کنارے پر کھڑے ہو۔ پھر تھوڑا سا سلیش ڈالیں گے آپ، رب کو یاد کر لو۔ ان آیات میں ہم نے ایک ایسی نشانی دیکھی اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے اوپر غور کرنے سے انسان نماز کے بارے میں پھر مکمل شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز ہر حال میں اور ہر جگہ فرض ہے، اور اگر نماز معاف ہوتی تو میدان جنگ میں معاف ہوتی۔ ان آیات میں ہم کو صلاۃ الخوف کا طریقہ سکھایا گیا کہ جب دشمن سامنے ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں، اور ایسے وقت میں اگر نماز آ جاتی ہے تو صرف یہ نہیں کہ نماز ادا کی جائے بلکہ یہ بھی کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ حیرت ہوتی ہے سن کے، بعض لوگ صرف اس ایک آیت کو پڑھے تو کہیں گے اسلام کیسا نعوذ باللہ نان سینس قسم کا ریلیجن ہے کہ سامنے دشمن ہے اور ہتھیار چل رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ چلے، اتنی بھی بات نہیں تھی اگر اس نماز کو الگ الگ جس کا جو دل چاہے پڑھ لے، لیکن بات یہ ہے کہ جو نماز کی اصل روح کو پا لے گا اس کو یہ بات ایک نعمت لگے گی۔ جب انسان اپنی ذاتی کوششوں سے کوئی چیز حاصل نہیں کر پاتا تو اس کو وہ نماز میں اللہ سے حاصل کرتا ہے، اور اللہ کی مدد کی ضرورت جتنی میدان جنگ میں ہوتی ہے اتنی تو شاید کبھی بھی نہیں ہوتی۔ ایک بندے کا میدان جنگ میں نماز پڑھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی کتنی ضرورت ہے، اور اس بات کا اظہار ہے کہ اگر میری موت آخری لمحے آ بھی چکے ہیں تو میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ رہ گئی بات کہ پھر جماعت سے کیوں پڑھنی، تو یہ بات اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جس طرح نماز بندے کو اجتماعیت سکھاتی ہے اس طرح کوئی اور نہیں سکھاتا۔ میدان جنگ میں جہاں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں اللہ کے سپاہیوں کے اتحاد اور ان کے ایک لیڈر کی بات کو سننے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں جماعت سے نماز پڑھا کے امیر کی اطاعت سکھائی گئی، اور بعض دفعہ ہتھیاروں اور تلواروں سے وہ بات نہیں ہوتی جو دشمنوں کے دلوں پہ ایسے ان یوزول واقعات دیکھ کر ہونے لگتی ہے۔ مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا لوگوں نے، کافر کہنے لگے ہم نے ایک ایسا وقت کھو دیا کہ جس وقت ہم حملہ کر سکتے تھے، دیکھو یہ تو جماعت میں تھے۔ کہا اچھا، اب اگلی جو نماز آئے گی اس کے لیے ہم ان کو پہلے سے ہی پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو دشمنوں کی سازشوں کو ہم سے پہلے جاننے لگتا ہے، اس نے فوراً آیتیں بھیج دی کہ اب تم ایسا نہ کرو۔ ان کے لوگوں کے قول تھے کہ ابھی اسے ایک ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے جو ان مسلمانوں کو اپنی اولادوں سے بھی پیاری ہے۔ آج ہم سب اپنی زندگیوں کا رخ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا عورت اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی؟ اجتماعیت نماز سے ملتی ہے۔ جب ہماری نماز جماعت سے ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارے اندر تفرقے آنے لگتے ہیں، ہم ان چیزوں کو بوجھ سمجھ کے پیش کرتے ہیں۔ نماز پڑھ لو ایک کی بجائے 27 کا ثواب ہوگا، لوگ اتنی رغبت نہیں کرتے، دنیا اتنی ہے ان کو ایک ہی بہت ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ایک ہی بہت ہے، ہم 27 کیوں لیں؟ لیکن جب آپ نماز کی روح بیان کریں گے، جب ایک بستی میں رہنے والے مسلمان اپنے گھروں سے خاص وقت کے اوپر مسجدوں کی طرف جانے لگیں گے تو کیا سڑکوں پہ رش نہیں ہوگا؟ کیا دن میں 5 بار یا کم از کم ورکنگ آورز میں آپ دیکھیے تو 3 بار ظہر، عصر اور مغرب اگر نان مسلم لوگ ہماری گاڑیوں کے رخ مسجدوں کی طرف دیکھیں تو کیا وہ سوچنے پہ مجبور نہیں ہو جائیں گے کیا ہوا؟ آج ہم نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ اسکول گوئنگ ٹائم ہے، یہ اسکول کے جانے کا وقت ہے یا آنے کا وقت ہے، یہ ٹریفک ٹائم ہے۔ دنیا کے اسکولوں سے جہاں سے مادہ پرستی ملتی ہے وہاں جانے کے وقتوں میں تو سڑکوں پہ رش ہو، اور مسلمان جس کو اللہ کے گھروں
گھروں میں جا کے دن میں 3 یا 5 بار جا کے اس کو جو ایک روحانیت ملنی تھی اس وقت سڑکوں پہ کوئی رش نہ ہو، یہ کیا بتاتا ہے کہ امت مسلمہ سو رہی ہے، امت کو بھی اجتماعیت کا وہ درس نہیں ملا۔ آج ہم جو ٹوٹے ٹوٹے رہتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اجتماعی زندگی جینا سیکھا ہی نہیں۔ آج ہمارا دین انفرادی دین ہے، میرا غم میرا غم ہے، میری خوشی میری خوشی ہے، میرے صبح سے شام تک کے معمولات میری خوشیوں کو جمع کرنے کے، میرے گھر میں خوشی آئے، میرے گھر میں آٹا نہیں مجھے اس کی فکر ہے، مجھے اس کی کم فکر ہے کہ کتنے اور گھروں میں آٹا نہیں، میں بیمار ہوں میرا یہ غم ہے، مجھے یہ غم نہیں کہ کتنے اور لوگ بیمار ہیں۔ اسلام نے ایک پورا سوشل سیٹ اپ دیا، اور نماز دن میں 5 بار اس کا یقین دلاتی ہے کہ لوگوں تم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے بن جاؤ۔ اللہ کرے کہ ہم وہ روحانیت بیدار کر سکیں ان عبادات کی کہ کہنے کی بجائے لوگ بلانے والے بن جائیں کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح۔ جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے کیا اس کو ضرورت پڑتی ہے کسی کے کہنے کی کہ آؤ نماز پڑھو؟ دوستی ہوتی ہے کسی دوست سے کسی ساتھی سے، کیسا دل اٹکا رہتا ہے ہر لمحے اسی کے ساتھ، گھر میں ہے تو فون، وہاں پہنچ کے تو آنے کو دل نہیں چاہ رہا، آ گئے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس سے رابطہ ہو رہا ہے۔ جس بندے کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو پھر ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نماز بندے کو اتحاد اور اجتماعیت سکھاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے یہ جو بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنی ہی انشاءاللہ اس کی مدد بھی آئے گی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا انسان نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد اس کے پاس آتی ہے۔ خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایسی جماعت یا وہ جماعت جس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت بڑا کام کرانا ہو تو ان کے دل تو واقعی نمازوں کے ساتھ جڑے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اصل روح کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ کے ساتھ قریب کرتی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 105 سے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کر رکھا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغاباز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو تو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 105 سے 108۔ اس کا عنوان ہے گروہ پرست ہونے کی بجائے حق پرست بن جاؤ۔ یہ آیتیں اور اس سے اگلی آیتیں جو ہیں ان کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور واقعہ کچھ اس قسم کا تھا جس کا 2-3 جملوں میں اگر لبے لباب کر دیا جائے کہ ایک ایسا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا کہ ایک شخص نے جرم کیا اور اس جرم کو دوسرے کے سر پہ مٹنے کی کوشش کر دی۔ اس کی قوم کے لوگ جانتے تھے کہ وہ مجرم ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ بے گناہ ہے، لیکن انہوں نے صرف اس بنیاد پہ کہ یہ ہماری فیملی یا ہماری برادری کا شخص ہے، ہمارے گروہ کا شخص ہے، چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ اتنا غضب آیا، اور اللہ کو بہت غضب آتا ہے جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے، جب کوئی کسی کے ساتھ ناحق ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے وقتوں میں پھر اس کی بے گناہی ثابت کرتے ہیں۔ پورا ایک رکوع بلکہ اس سے زائد آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں کتنا برا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے گروہ بنائے، ہماری برادریاں بنائی، ہمارے خاندان بنائے، اجتماعیت انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ سوچ لینا کہ اگر میرے خاندان یا میری برادری کا کوئی شخص اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ پھر بھی ٹھیک ہے، یہ بات اللہ کے غضب کو بلانے والی ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ بھی اتنا زیادہ برادری پرست ہو جاتے ہیں جتنا کہ ہمیں خدا پرست ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کے ٹاپک کو تھوڑا سا چینج کر کے گروہ پرست کی بجائے برادری پرست لکھ لیں تو بات انشاءاللہ زیادہ عمومی انداز میں سمجھ میں آئے گی۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہترین برادری پہ ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ ٹھیک ہے، خود کو حق پہ سمجھنا کوئی بڑی بات نہ ہوتی اگر یہ نہ سوچ لیا جاتا کہ دوسرے سارے جو ہیں مجھ سے ادنا ہیں۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی برادری سے باہر نہیں جاتے، ہم ان پڑھ کو دے دیں گے اپنی بیٹی لیکن ہم برادری سے باہر نہیں جائیں گے، یہ کیا ہے؟ اپنی برادری کا نام بچیوں کو کئی سال کی عمر تک شادی کے قابل ہونے کے باوجود شادی سے روک دے، کیا یہ گروہ پرستی ہے، برادری پرستی ہے یا حق پرستی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ ملیں۔ پڑھیں گے سورۃ حجرات میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا کہ اللہ نے یہ تعارف کے لیے دیا، یہ ایک تعارف ہے، تم میں سے ہر ایک بندہ کسی بھی طرح، چلے یہاں تو خاندان کی بات ایک واقعے کے تحت ہے لیکن یہاں سے سبق بھی ملتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ دین کا کام کرنے کے لیے بھی مختلف گروہوں میں کام کرتے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔
اگر انسان اس کام پہ کرتا رہے لیکن یہ سوچ لینا کہ جو بات میرے گروہ یا میرے پلیٹ فارم یا میرے ادارے سے باہر ہے وہ بات ٹھیک ہی نہیں. آج امت مسلمہ کا یہی مزاج ہے جس نے لوگوں کو خود پسند بنا دیا کہ وہ بات جو میری پسند کے شخص سے نکل رہی ہے وہ بات تو بہت اچھی ہے، جس پہ میرے نام کا جھنڈا لگا ہوا ہے، جہاں میرا بینر لگا ہوا ہے، جہاں میرا سلوگن لگا ہوا ہے، جہاں میری بات ہے بس وہ ٹھیک ہے. ان پوری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ابھار دیا کہ وہ شخص جو کسی کو سچا ہونے کے باوجود جھٹلا دے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کا نہیں، اور کسی جھوٹے کو صرف اس لیے سچا کر دے کہ وہ دوسرا ہے، تو ایسا شخص پھر ایک خیانت کا مرتکب ہے. اور ایسے شخص کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ضمیر نام کی جو چیز رکھی ہے وہ انسان کو اندر سے کڑچوکے لگاتی ہے کہ دیکھو تم نے ظلم کیا. حقیقت یہ کہ ہم جب بھی کسی کو ناحق ستاتے ہیں یا اس پہ ظلم یا زیادتی کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو جانے نہ جانے لیکن ہمارا دل اندر سے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے زیادتی کی. ایسا شخص جو ہے جب اللہ کے کلام سے جڑتا ہے تو اس کا سینہ کھلنے لگتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ عرب لوگ تھے کہ جو برادری پرست تھے اور گروہ پرستی اتنی زیادہ تھی کہ اتنی بات پہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا کرتے تھے، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی وحدت میں پرو دیا اور وہ کیا تھا کہ المسلم اخو المسلم. اگلی آیتوں میں مزید کچھ بات واضح ہوگی. ہاں تم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تم تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے. جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمے تھوپ دے اس نے بہت بڑا بہتان لگایا اور کھلا گناہ کیا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا ہی بھاری فضل ہے. یہ تھی آیت نمبر 109 سے 113. اس کا عنوان ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اسی طرح ایک دوسرا ٹاپک بھی ہے ساتھ کہ اللہ کی عدالت میں بچ نہ سکو گے. بے گناہ کے اوپر الزام لگانا، کسی نے وہ نہیں کیا جو اس کو ثابت کرنا کہ اس نے کیا، اور کسی بندے کو حق پہ ہوتے ہوئے ناحق پہ ثابت کرنا، یہ وہ جرم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کا انتظار نہیں کرتا. دنیا میں ہی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور اس بات کا احساس دلواتا ہے. اگر کسی انسان نے کبھی کسی پہ کوئی زیادتی کی ہو اور احساس ہو جائے اور وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے زیادہ محبت کے ساتھ اپنے راستے پہ لے آتے ہیں. ہم سب انسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، خاندانوں میں رہتے ہوئے، گھروں میں رہتے ہوئے. میں خاص طور پہ یہاں بات کروں گی جوائنٹ فیملی سسٹم کی. جب ایک گھر میں مختلف خاندان ہوتے ہیں، ساس بھی ہے اپنی فیملی کے ساتھ، بہو کی فیملی بھی شامل ہو گئی، بعض دفعہ 2-3 دیورانی جٹھانیاں ہوتی ہیں. یہ لمحے بہت نازک لمحے ہوتے ہیں. بہت آسان ہوتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. غلطی آپ سے ہوئی، الزام دوسرے پہ لگا دیں. بعض دفعہ بڑا بندہ غلطی کرتا ہے اور بچے کے نام پہ الزام لگا دیتا ہے. بعض مائیں بچوں کا بہانہ کر کے کئی دفعہ کئی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے اس بچے نے کون سا بولنا ہے. چیز خود سے ٹوٹی، نام بچے کا لگا دیا. سونے کو دل چاہا تو بچے کا نام لگا دیا، یہ سو نہیں رہا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو اصل میں وہ اس بات کا اظہار ہوتی ہیں کہ وہ آخرت کے دن کو سامنے نہیں لاتا. چھوٹی چھوٹے معاملات میں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اپنی غلطیوں کے الزام دوسروں پہ تو نہیں لگاتی. ہاں کوئی غلطی کرے پھر اس کو مان لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس شخص کو آپ کیا کہیں گے جو اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مزید غلطیاں کرنے لگے اور اپنی حمایت میں دوسرے اور لوگوں کو تیار کرنے لگے. یہاں جس شخص کا ذکر ہے اس نے کچھ ایسا ہی کیا تھا. ایسے لوگ آج تو غلطیوں پہ پردہ ڈال سکتے ہیں لیکن کل اللہ کی عدالت میں وہ نہیں بچیں گے اگر انہوں نے سچے دل سے اللہ سے توبہ نہ کی. اسی طرح ایک اور چیز جو ہم نے اس میں دیکھی اس واقعے میں کہ جس پہ الزام لگا تھا وہ یہودی تھا اور جو الزام لگانے والا تھا وہ مسلمان تھا، لیکن اللہ کو کسی کا یہودی ہونا اس کے مجرم ہونے کی دلیل اور کسی کا مسلمان ہونا اس کے بے گناہ ہونے کی دلیل نہیں ملی. اس لیے انسان زندگی بھر کبھی ایسا نہ کرے کہ کسی پہ الزام لگائیں. یہاں ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے، میں آپ سے مختصر ذکر کرنا چاہوں گی. صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آتا ہے کہ ایک عورت تھی، کالے رنگ کی، سیاہ فام، کسی قبیلے کی لونڈی تھی. بہت سال سے ان کی خدمت کرتی تھی، اچھے دن گزر رہے تھے. اتنے میں اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کا یا اس کا کسی کا بھی کوئی ہار چوری ہو گیا. جب ہار چوری ہوا تو لوگوں نے اس عورت پہ الزام لگا دیا.
عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں کام کرنے والے ملازموں کے اوپر ہی ہمیشہ نظر جاتی ہے. انہوں نے نہ صرف یہ ایک الزام لگایا بلکہ اس عورت کی تلاشی لی اور اس کے جسم کے پوشیدہ حصوں کی تلاشی لے لی. حالانکہ یہ عورت جو تھی یہ بے گناہ تھی. اس کے دل میں اتنا اس چیز سے میل آیا، اس نے باوجود کفر پہ ہونے کے اللہ کو اپنی زبان میں پکارا، رب تو اگر ہے تو میری بے گناہی ثابت کر دے، اور ایک دفعہ میری بے گناہی ہو گئی تو میں اس قبیلے میں نہیں رہوں گی. دل کھٹا ہو گیا نا. ہوا کہ اللہ کی قدرت سے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان سے ایک چیل یعنی عقاب آیا، ایگل، اور اس نے وہ ہار جو تھا زمین پہ پھینک دیا. وہ ہار اس طرح کا تھا جیسے چمڑے کے ٹکڑے ہوتے ہیں. پہلے دور میں قبائلی لوگ ایسی چیزیں پہنتے تھے. کسی بھی وقت میں وہ کہیں اس لڑکی نے غسل کرتے وقت اس ہار کو دریا کے کنارے رکھا تھا، وہاں سے وہ عقاب جو تھا اٹھا کے چلا گیا. اب وہ کہیں بھی پھینک سکتا تھا، لیکن اللہ ایک بے گناہ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے سب کے بیچ میں اس کو گرایا. جب ہار سب کے سامنے گرا، لوگوں نے جان لیا کہ ہمارا الزام جھوٹا تھا، یہ عورت سچی تھی. بہت شرمندہ ہوئے، معافیاں مانگی، کہنے لگی میرے پر احسان کرتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، اب مجھے تم میں نہیں رہنا، میرا دل کھٹا ہو گیا. کہا خوشی سے جاؤ. لے دے کے اس کو چیزیں رخصت کر دیا. اب وہ عورت تھی اور اس کا رب تھا. مدینہ کے قریب یہ قبیلہ رہتا تھا. ہوتے ہوتے یہ عورت مدینہ میں آ گئی اور ایک دن مسجد نبی کے آگے سے گزری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ کلام سنا کہ جو حقداروں کو حق دیتا ہے، اور وہ ذات جو یا ایھا الناس کہہ کے ایمان والوں کو نہیں کفر والوں کو بھی پکارتی ہے، اور وہ ذات جو من یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنے، چاہے وہ مضطر اور بے چین نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کا سنتا ہے. اس عورت کے دل میں گھر کر گیا، مسلمان ہو گئی. اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا کہ یہ عورت جو ہے وہ بے گناہ ہے، تو آپ نے اس کے لیے مسجد نبی کے ساتھ ہی ایک چبوترا بنوا دیا اور وہاں وہ رہنے لگی. سارا دن مسجد نبی کو صاف کرتی، اس کی ٹیک کیئر کرتی. فارغ وقت ہوتا تو اللہ کے نبی کی بیویوں کے ساتھ بیٹھنے لگتی. وہیں بیٹھتے ہوئے ایک شعر بہت پڑھا کرتی تھی، اور وہ شعر کیا تھا کہ وہ ہار کی چوری کا دن بھی میرے رب کی قدرتوں کا ایک عجیب مظہر تھا کہ جو مجھے کفر کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کی روشنی میں لے آیا. ایسے سائنس آپ بھی اپنی زندگی میں ڈھونڈا کریں. کبھی آپ پہ کوئی الزام لگ سکتا ہے، کبھی کوئی آپ کو تکلیف دے سکتا ہے، کبھی مایوس نہ ہو. ان کے لیے دل میں ہمیشہ خیر رکھیں اور اس رب سے خیر مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد میرے لیے خیر کر دے. انشاءاللہ اس پہ مزید بات حضرت عائشہ پہ لگے ہوئے الزام کے بارے میں سورۃ نور میں بھی آپ دیکھیں گے. اور وہ ہار کی چوری کفر سے اسلام پہ لے آئی. اور اسی عورت کا جب انتقال ہوا، اللہ کے نبی کو صبح پتہ چلا کہ وہ عورت کا انتقال ہوا، اور لوگوں نے اس کو دفن بھی کر دیا، خود ہی جنازہ پڑا. یہی سوچا ہوگا نا بیچاری ہے، کیا ہے اس کا، چھوڑو. آپ نے کہا کدھر؟ کہا اللہ کے نبی اس کا تو انتقال ہوا. کہا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ دلونی علی قبریہا، مجھے اس کی قبر کی دلالت کرو. پھر آپ اس کی قبر پہ گئے اور آپ نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی. کبھی کسی شر کو شر نہ سمجھیے. اگر کبھی آپ پہ شوہر الزام لگا دے، کبھی سسرال والے الزام لگا دیں، کبھی آپ خود کسی پہ لگا دیں، ہر لمحے یہ ضرور دیکھیے کہ پیچھے سے کچھ نگاہیں ایسی ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں، اور وہ ذات جس کی نظر بندوں کے اعمال پہ نہیں، جس کی نظر بندوں کے دلوں پہ ہے. اپنی زندگی میں اس چیز کا پکا اقرار کر لیجئے، چھوٹی بات ہو یا بڑی، چاہے وہ ایک پینی کا نقصان ہو یا ہزاروں کا. میں نے کبھی اپنا جرم کسی دوسرے کے پلے میں نہیں ڈالنا انشاءاللہ تعالی. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک باتوں کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے. جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے یہ کام کرے، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے. جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ توجہ کرے گا، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. یہ تھی آیت نمبر 114 سے 115. اس کا عنوان ہے جدھر چلنا چاہو گے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے. اسی طرح ایک دوسرا ٹاپک بھی آپ اس کا لکھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ سرگوشیوں کی اجازت نہیں مگر. اب مگر کیا ہے؟ اس کا تذکرہ ان آیتوں میں 3 کاموں کا تذکرہ آ گیا ان آیات میں کہ جس کی اجازت جو ہے وہ بندے کو اجازت ہے ورنہ نہیں. دراصل یہ بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس شخص نے راتوں کو اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ مل کے جو بات چیت کی تھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو لوگ راتوں کو بیٹھ کے مشورے کیا کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک بے گناہ کو گناہگار ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. عموماً دیکھیے کہ
کہ سرگوشی کہاں ہوتی ہے، جہاں ہم نے کوئی بات کسی دوسرے سے چھپانی ہوتی ہے، اور اس بات کو چھپانے کی کوشش میں بعض دفعہ انسان پھر ظلم بھی کرنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرنے والا شخص جو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب انہوں نے دین حق کی بات کی تو لوگوں کو آپ کی بات اپنی ذات پر ایک تنقید لگی، اور ان کو یہ بات ایک ایسا ترازو لگا کہ جس کے اندر اب لوگ تلنے لگے۔ ایک ہی معیار رہ گیا تھا لوگوں کو پرکھنے کا، اور وہ کیا تھا کہ کون اس شخص کی تعلیمات کے حق کے مطابق ہے اور کون اس سے خلاف ہے۔ یہ معیار جو تھا یہ بہت سارے لوگوں کو جو بہت با وزن تھے کل تک اس سوسائٹی میں، ان کو بے وزن کرنے لگا۔ یہ چیز لوگوں کو پسند نہ آئی اور وہ اللہ کے نبی کے خلاف ہو گئے۔ یہی بات آج بھی ہے، جب کوئی حق کی آواز پکار لیتا ہے تو لوگوں کو جب اس کے اندر اپنا وزن کم ہوتا لگتا ہے تو لوگ اس شخص کی دشمنی پہ آنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے لیکن قیامت تک کے لیے ہر حق والے کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ جو شخص جانتے بوجھتے کسی حق والے کو تکلیف دے گا اور اس کی بات کو اللہ کی بات کے خلاف کی بات سمجھائے گا اور اپنی خواہشوں کے دین کو پیدا کرے گا، بڑھائے گا، تو کل قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا کہ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو برداشت کر لیتا ہے کہ لوگ اس کو نہ مانیں۔ یہ جملہ لکھ لیں، اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ کوئی حکومت کفر پہ تو قائم رہ سکتی ہے، اور آج اس کی دلیلیں آپ دیکھیے ماشاءاللہ دنیا میں کتنے نان مسلم ملک ہیں اور اللہ نے ان کو دنیا کی نعمتیں بھی دے رکھی ہیں۔ کوئی ملک اب کسی کفر پہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن کوئی حکومت ظلم پہ قائم نہیں رہتی۔ یہ ظلم حکومت کی سطح پہ ہوگا وہ ملک ٹوٹ جائے گا، یہ ظلم کسی خاندان کی سطح پہ ہوگا وہ خاندان ضرور ٹوٹے گا، یہ کسی ادارے میں ظلم ہوگا وہ ادارہ ضرور ٹوٹے گا، اور کسی انسان کی ذات کے ناطے سے کسی پہ ظلم ہوگا تو اس وقت بھی یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں جو دی وہ بڑی ہی خوبصورت ہے کہ نولیہ ما تولی۔ بعض دفعہ انسان کسی ایک چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی چیز میرے لیے ہے، لیکن تھوڑے دن کے بعد شیطان جب اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس چیز کو اس کے لیے مشکوک کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ وہ دل جس کے اندر دین کی محبت تھی وہ دنیا کے تماشوں میں کھونے لگتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی کام اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ہم سب کو دے دیا کہ تم جس راستے پہ چلو گے میں وہی راستہ آسان کروں گا۔ اگر تم مسجد میں جانے کے لیے نکلو گے تو تمہارے قدم مسجد کی طرف چلیں گے، اگر تم سینما گھر جانا چاہو گے تو تمہارے قدم سینما گھر میں چلیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر سے کوئی سینما کے ارادے سے نکلے اور وہ مسجد میں پہنچ جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی گھر سے بازار کے راستے میں نکلے اور وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ لہٰذا سب سے بڑا امتحان ارادے کا امتحان ہے۔ ہم سب اپنے ارادوں کی زد میں، ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نیکیوں کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ نیکی آسان ہو جاتی ہے، اور جب ہم گناہوں کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ گناہ ہمارے لیے آسان ہونے لگتا ہے۔